سابق وزیر اعظم عمران خان کا سیاسی مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے کیونکہ بالآخر 8 برس کے طویل انتظار کے بعد الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف دائر کردہ غیر قانونی فنڈنگ کیس کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کی پیش کردہ رپورٹ کی بنیاد پر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے خلاف غیر قانونی فنڈنگ کا کیس ثابت ہو چکا ہے، جس کی بنا پر نہ صرف عمران خان نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں بلکہ ان کی جماعت پر پابندی بھی عائد ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کے بانی رکن اور عمران خان کے قریبی ساتھی اکبر ایس بابر نے یہ کیس 2014 میں دائر کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی آخری سماعت کی۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر کے فائنینشل ایکسپرٹ ارسلان وردک نے کہا وہ اپنی بات 1 گھنٹے میں مکمل کر لیں گے اور صرف ان اعداد و شمار پر بات کریں گے جو مبہم ہیں۔ ارسلان وردک نے کہا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ برطانیہ سے پیسے آئے، جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ اگر کوئی تسلیم شدہ حقیقت ہے تو اس کو دوہرا کیوں نہیں رہے۔ ارسلان وردک نے کہا کہ کینیڈا سے آنے والی رقم کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ کس نے دی۔ ووڈ اینڈ کرکٹ لمیٹڈ سے فنڈ آئے جس کا رجسٹریشن نمبر دے دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایک اور کمپنی سے $49,000 آئے اور ان فنڈز کے حوالے سے پی ٹی آئی نے انکار نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونرز کی فہرستوں میں تفصیلات نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کو 13 ممالک سے فنڈ آئے۔ آسٹریلوی ایجنٹ نے لکھا کہ $41,000 کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین آفس میں 2 کروڑ کی وصولی ہوئی لیکن ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سکروٹنی کمیٹی کو 50 میں سے 41 بینکوں نے جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جواب نہ دینے والے بینکوں میں اکاؤنٹس موجود ہوں۔ دوسری جانب معاشی ماہر نے دلائل رکھتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے آڈٹ کے اصول اور معیار کو نظر انداز کیا۔ ڈونر تھرڈ پارٹی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی اپنی بنائی ہوئی کمپنیاں ہیں۔ ارسلان وردک کی بریفنگ مکمل ہونے پر درخواست گزار اکبر ایس بابر نے کمیشن کے روبرو کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کی تفصیلات دے رہی ہے۔ ہر سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ سماعت مکمل ہونے پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ دونوں فریقین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کا کیس مکمل ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے کیسز بھی ختم ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن ووٹر کا اعتماد بحال اور ملک کو جمہوری طور پر مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، تاہم چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ضرورت پڑی تو فریقین کو دوبارہ بلایا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے منحرف بانی رکن اکبر ایس بابر نے 2014 میں یہ کیس دائر کیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکی فنڈ میں تقریباً $30 لاکھ 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے اکٹھے کیے گئے اور یہ رقم غیر قانونی طریقے سے ہنڈی کے ذریعے مشرقی وسطی سے پی ٹی آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئیں۔ ان کا یہ بھی الزام تھا کہ جو فنڈز بیرون ملک موجود اکاؤنٹس حاصل کرتے ہیں اسے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی سالانہ ایڈٹ رپورٹ میں پوشیدہ رکھا گیا۔ بعد ازاں 1 سال سے زائد عرصے تک اس کیس کی سماعت ای سی پی میں تاخیر کا شکار رہی کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اکتوبر 2015 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اس کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال سے ای سی پی کو روکا جائے۔ فروری 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دائر اختیار پر جائزہ لینے کے لیے کیس کو دوبارہ ای سی پی کو بھیج دیا تھا۔ اسی سال 8 مئی کو ای سی پی کے فل بینچ نے اس کیس پر اپنے مکمل اختیار کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ٹی آئی اس طرح کے ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی کہ درخواست گزار کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور وہ پی ٹی آئی اکاؤنٹس پر سوالات اٹھانے کا حق کھو بیٹھے۔ مارچ 2018 میں پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک سکروٹنی کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ گزشتہ برس 1 اکتوبر کو ای سی پی نے غیر ملکی فنڈنگ کیس کی جانچ پڑتال میں رازداری کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے دائر 4 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ 10 اکتوبر 2019 کو الیکشن کمیشن نے سکروٹنی کمیٹی کے ذریعے تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کے ایڈٹ پر حکمران جماعت کی جانب سے کیے گئے اعتراضات مسترد کر دیے تھے، لیکن پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اور نومبر 2019 میں فارن فنڈنگ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کمیشن نے 2020 میں غیر ملکی فنڈنگ کیس سے متعلق اپنی سکروٹنی کمیٹی کی ادھوری رپورٹ کو رد کر دیا تھا اور حکم نامے میں کہا تھا کہ رپورٹ مکمل اور جامع نہیں ہے۔ بعد ازاں نومبر 2021 میں الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے فنڈز کی ایڈٹ رپورٹ جمع کروا دی تھی۔ مارچ 2019 میں تشکیل دی
ली गई कमेटी ने डेडलाइन भी खत्म होने के 6 माह बाद अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी। इस रिपोर्ट में चंद दस्तावेजात को खुफिया रखा गया था और मंजर आम पर नहीं लाया गया था, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2022 में तमाम खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर लाने का हुक्म दिया था। कानूनी माहिरीन का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में चश्मकुशा हकाइक सामने आए हैं कि अकबर एस बाबर के इल्जामात को दुरुस्त तस्लीम करने के सिवा इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चारा नहीं होगा, जिसके नतीजे में इमरान का सियासी मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।